السلام علیکم۔ آج ہست و نیست میں کوئی 2 یا 3 سال کے بعد دوبارہ آنے کا موقع ملا اس وبا کی وجہ سے، تو وہ آج صبح ہی میں نے احمد جاوید صاحب کا ایک شعر دیکھا، ہمارے یہاں لکھ کے گئے تھے وہ، کہ خشک آنکھوں میں اشک بھر آئے، مدتوں بعد اپنے گھر آئے۔ تو وہ شعر مجھے یاد آیا جب ہم آ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مدتوں بعد، ہست و نیست ایک گھر کی طرح ہی ہے ہمارے، تو اور وہ بھی تھا کہ وبا کی وجہ سے زوم پہ جو بات ہوتی ہے وہ دل کو لگتی نہیں ہے جو سامنے بیٹھ کے ہو۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے اب پچھلے 7 سال میں کوئی 50 شعراء کو کیا ہے اور کچھ شعراء کو دہرایا بھی ہے، تو ہماری میرے خیال ہے کو 70-80 کے قریب نشستیں ہوئی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ تو آج ان کا فون آیا 3-4 دن پہلے کہ مولانا پہ کچھ بات ہو۔ انہوں نے بات کی مثنوی کی۔ اب میں کیا عرض کروں، میں مثنوی کا آدمی نہیں ہوں، میں دیوان شمس کا آدمی ہوں۔ ہمیں محبت کی شاعری جو ہے وہ، میں کسی کی دل شکنی نہیں چاہتا، لیکن وہ زیادہ لگتی ہے۔ تو اور اس میں تو کچھ غزلیں دیکھ کے مولانا کی ایسا لگتا ہے کہ مولانا نے باقاعدہ موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور شاید اس کا انہوں نے ریاض بھی کیا ہو، کیونکہ وہ الفاظ کا جو تکرار ہے اور ردیف اور قافیے کے جو تسلسل ہے وہ بہت کمال کا ہے۔ تو آج ہم نے ایک مستضاد نکالی ہے مولانا روم کی، اور میں نے کوثر صاحب کو اس مستضاد کی منشی رضی الدین کی آواز میں قوالی بھیجی ہے، وہ ضرور لگا دیجیے گا اس کے بعد۔ میں سنا بھی دوں گا آپ کو۔ تو ایک مولانا کا شعر اتفاق سے سامنے ہی آ گیا کہ بزیر کنگرے کبریاش مردانند، فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں گیر۔ اب اس کو اگر ہم ترجمہ کریں تو حد لگ سکتی ہے، تو اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، بعد میں آپ کو پڑھا دیں گے۔ اس پہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، اور وہ بڑا کمال کا شعر ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ۔ اور مولانا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ شبم نہ شب پرستم، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہمیں ز آفتاب گویم۔ اب آپ آفتاب اور شمس کی وہ دیکھ لیجئے، وہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے۔ جو غلام آفتابم ہمیں ز آفتاب گویم، کہ میں آفتاب کا غلام ہوں اور آفتاب سے ہی بات کرتا ہوں۔ تو یہ مستضاد ہے مولانا روم کی۔ اب آپ اسے وحدت الوجود کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے۔ اب وہ کس سے مخاطب ہیں، شمس سے ہیں یا ان سے بھی اونچی کوئی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہر لحظہ بشکل بت عیار برآمد، دل برد و نہاں شد۔ یعنی ہر لحظہ وہ شکل بت عیار کی طرح آتی ہے، میرا دل لیتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ہر لحظہ بشکل بت عیار برآمد، دل برد نہاں شد، ہر دم بلباس دگراں یار برآمد۔ وہ میرا دوست جو ہے وہ ہر دم مختلف پیرائے میں آتا ہے، ایک مختلف لباس میں آتا ہے۔ ہر دم بلباس دگراں یار برآمد، گہ پیر و جواں شد، کہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور کبھی جوان ہو۔ در عین بتاں خواست کہ خود را بپرستد، در عین بتاں خواست کہ خود را بپرستد، خود را بپرستید، خود گشت بت و خود بپرستار برآمد، خود عین عیاں شد۔ دیکھیے مولانا کی شاعری کا فارسی میں بھی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو شاعری ہے اس کا ایک انگ ہے، اس کا ایک لوچ ہے، ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنی کشش ہے۔ تو اس کو جب آپ ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں گے
تو اس کا آدھا اثر تو وہیں ختم ہو جائے گا. تو یہ میری ناقص رائے ہے کہ مولانا کی شاعری فارسی زبان میں بھی سمجھنا جو ہے اس کا ترجمہ وہ ظلم ہے. تو اردو میں تو میں بالکل اس کی کوشش نہیں کروں گا. ویسے تو انگریزی میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، فٹزجیرلڈ کا ترجمہ ہے، اور مولانا اس وقت بیسٹ سیلر ہیں امریکہ اور یورپ میں. تو لیکن مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے کہ وہ کیسے سمجھتے ہوں گے، کیونکہ اس زبان میں تو یہ رویے نہیں ہیں، یہ احساسات نہیں ہیں، یہ جذبات نہیں ہیں، یہ دل نہیں ہے، یہ زبان نہیں ہے. فارسی زبان دنیا کی سب سے بڑی زبانوں میں سے. یہ میری ناقص رائے ہے. تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ وہ احساسات ان زبان میں نہیں ہیں، اس کا کیا؟ دیکھیے ایک بات ہے نا، جی ایک اورینٹل مائنڈ سیٹ ہے، صحیح. ایک آکسیڈنٹل مائنڈ سیٹ ہے. اب اورینٹل مائنڈ سیٹ میں جو تجربے ہیں، جو مسائل ہیں، جو دکھ ہیں، جو افلاس ہے، واہ. ان سے تو وہ واقف ہی نہیں ہیں. خصوصاً آج کل کی نسل، وہ تو بڑے پلے ہوئے ہیں بڑے عیش و عشرت میں. تو مولانا کو سمجھنے کے لیے تو تھوڑا سا درد چاہیے، تھوڑی سی تکلیف چاہیے، تھوڑی سی جدائی چاہیے. اور شمس کی ایک دفعہ کی نہیں، 2 دفعہ کی جدائی چاہیے. ہاں یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے، 2 دفعہ کی جدائی چاہیے. واہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خود گشت بتو خود بپرستار برآمد، خود عین عیاں شد. اور کیا کمال کا مصرع ہے. خود کوزو خود کوزا گرو خود گلے کوزا، کہ وہ کوزا بھی خود ہی ہے، کوزا بنانے والا بھی خود ہے، اور کوزے کی مٹی بھی خود ہی ہے. خود کوزو خود کوزا گرو خود گلے کوزا خود رند صبو کش، اور رند صبو کش بھی خود ہی ہے. خود برسر کوزا خریدار برآمد، اور خود ہی کوزا خریدار بھی بنتا ہے. بشکست تو رواں شد، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کے چلا جاتا ہے. دوبارہ شروع کر دیے تو میں وہ تھوڑا خود کوزا خود کوزا گرو خود گلے کوزا خود رند صبو کش خود برسر کوز خریدار برآمد بشکست و رواں شد. ہم تو کوزا کہتے ہیں، فارسی میں اسے کوزے کہتے ہیں. اردو کا جو لہجہ اور تلفظ ہے فارسی کے مقابلے میں ذرا سخت ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اردو اور فارسی کے لہجے میں فرق ہے، تو اردو اور انگریزی کے کئی صدیوں کا فرق ہے. خود گشت سراہی میں ساغر و ساقی، خود گشت سراہی میں ساغر و ساقی خود بزم نشین شد، کہ خود ہی بزم میں نشین ہوا ہے، خود بزم نشین ہے. اور خود خردہ میں سرمست بازار برآمد، خردہ میں سرمست بازار برآمد شور دل و جان شد، کہ دل و جان کا شور ہو گیا. نئے نئے کہ ہموی بود کہ می گفت انا الحق. یہ بہت بڑا شعر ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہی تھا جس نے انا الحق کہا تھا، حسین بن منصور حلاج. نئے نئے کہ ہمی بود کہ می گفت انا الحق در صورت منصور. وہ حسین بن منصور، اصل میں اس کا نام منصور نہیں تھا، اس کا نام حسین بن منصور حلاج تھا. منصور تو اس کے والد کا نام تھا، منصور حلاج کے. نئے نئے کہ ہمی بود کہ می گفت انا الحق در صورت منصور منصور نہ بود کہ بردار برآمد. منصور وہ نہیں تھا جو کہ پھانسی پہ تھا، جو دار پہ چڑھ گیا تھا. ناداں و گماں شد، یہ تو نادانوں کو گماں ہے کہ وہ منصور تھا جو وہاں چڑھ گیا تھا، وہاں تو کوئی اور تھا. رومی سخن کفر نہ گفتست نہ گوید. رومی نے کبھی کوئی کفر کی بات نہیں کی ہے، سب کچھ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں. کمال دیکھیے مولانا کا، سب کچھ کہہ گئے جو کہہ سکتے تھے، اور آج کل اس پہ زد لگ سکتی ہے حد کی. رومی سخن کفر نہ گفتست نہ گوید منکر مشویدش. یہ منکر نہیں ہے، کبھی منکر نہیں ہوگا. منکر شدہ کس کے با انکار برآمد. منکر تو وہ ہے جس نے انکار کیا تھا. مردود جہاں شد. دیکھیے اب یہ
یہ اگر مولانا احمد جاوید سنا رہے ہوتے نا تو پہلے شعر پہ کم از کم 2 نشستیں ہوتی، پہلے مصرے پہ کم از کم 1 نشست ہوتی. ہم نے مسجد قرطبہ پڑھی ان سے علامہ کی، تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے کے کوئی 8 سیشنز تھے. 2 گھنٹے کے 8 سیشن. واہ. یا ذوق و شوق جو نعت ہے. جی جی اس میں تو میں نے اس کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا، نہ میرے یہ منصب ہے کہ میں انصاف کر سکوں مولانا کے ساتھ، نہ میرا وہ مرتبہ ہے اور نہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. لیکن یہ آپ تک پہنچانی ضروری تھی بہت بہت کیونکہ مثنوی کے بعد مشکل ہو گئی تھی ذرا. میں اب آپ کو یہ آپ نے شاید ان کو ہمارے یہاں بھی سنا ہوگا، منشی رضی الدین، فرید ایاز اور ہاں ابو محمد. تو اب میں آپ کو ان کی گائی ہوئی یہ سناتا ہوں.